رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 25، 26، 27 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے ذکر اللہ تعالیٰ بنداتی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، کہ بے شک اللہ نے مدد فرمائی تمہاری میدان کے جنگوں میں، جب جنگ کے میدان ہوتے تھے، لیکن حنین کے روز زیادہ فرمائی۔ اے حبیب، اللہ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ اچھا کب فرمائی؟ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، جبکہ ان کو گھمنڈ میں ڈال دیا، یعنی فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوا۔ مکہ سے چند میل دور ایک مقام ہے، مقام حنین، وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے۔ تو وہاں دو قبیلے بستے تھے، قبیلہ بنو ثقیف تھا اور قبیلہ بنو حوازن، یہ دونوں قبیلے وہاں رہتے تھے، یہ بڑے قبیلے تھے۔ حوازن کا جو سردار تھا اوف بن مالک، اس کا بعد دوسرے کا تھا عمر بن ثقفی، دونوں نے صلح کر کر وہ 4000 5000 بنے۔ مسلمانوں کی تعداد 12000 تھی۔ جب 12000 کی تعداد تھی تو اذ اعجبتکم کثرت، کہا کہ دل میں پیدا ہوا کثرتکم، کہا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں دل میں خیال آیا ہم تو بہت زیادہ ہیں، بس ہم تو جیت جائیں گے۔ فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض، تو بس نہ فائدہ دیا، بس تو اس کثرت نے تو تنگ ہو گئی ان کے لیے زمین، بما رحبت، باوجود اس وسعت کے، ثم ولیتم مدبرین، کہ وہ پیچھے پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگے۔ اب مسلمان جب بھاگے، مسلمان اندازہ کرے ایک طرف 12000، ایک طرف 4000، ڈبل دگنا فرق ہے۔ جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے دیر ہی نہیں کی، جب دیر ہی نہیں کی وہ ہارنے لگے۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ حنین میں جنگ کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے، یعنی جو مال بچا تھا، جو چھوڑ کر آئے تھے، وہ جمع کرنے لگے۔ تو پیچھے سے دوبارہ انہوں نے حملہ جو کیا شدت کا، مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے۔ مسلمانوں کو جو پیر اکھڑے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لینے لگے۔ جب لینے لگے تو میں حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا تو میرے نبی نے آواز لگائی، انصار کہہ کے، فلاں کہہ کے، جب اور آواز کہنے لگے حضرت عباس کی آواز میں اتنا زور تھا کہ وہ جس آواز سے بولتے تھے آواز کہیں کی کہیں جاتی تھی۔ جب آواز لگائی تو سارے انصار جمع ہو گئے، مہاجرین جمع ہو گئے۔ تو کہا، سامنے سے دیکھا فرشتے جبریل امین گھوڑی پر آ گئے، فرشتے آ گئے سفید لباس میں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر نازل فرمائی اللہ نے تسکین، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اتارے لشکر جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، بلکہ کس لیے اتارے؟ انہوں نے آ کر کافروں کو عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی جزا ہے، یہی کافروں کی سزا ہے۔
ثم یتوب اللہ، اللہ رحمت سے توجہ فرمائے گا، من بعد ذلک علی من یشاء، جس پر چاہے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، سوچنی چاہیے، کہا کہ کسی بندے کو اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عطا کے قائل ہونا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کہا کہ جب گھمنڈ آیا تو بات، لیکن جب اللہ کے حبیب نے پکارا اور اللہ نے فرمایا اے حبیب پریشان نہ ہو، ایک مٹھی اٹھاؤ، یہی مٹھی اٹھائی تھی بدر میں، یہی مٹی اٹھائی آپ نے مٹھی میں حنین میں، ایسے کر کے جب حنین میں پھینکا تو کفار کی آنکھوں میں مٹی بھر گئی اور اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی۔ اللہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔